السلام علیکم. میں استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا اور ڈاکٹر نائک کے تمام ممبرز کا، ہمارے چیف گیسٹ ڈی سی پانڈے صاحب کا. بڑی مسرت ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے ہیں. الحمدللہ. میں جناب اقبال صاحب سے دریافت کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں. جناب اقبال احمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب صدر، آج کے ہمارے مہمان جناب پانڈے صاحب، شہر قاضی سید صابر صاحب اور ہمارے خصوصی مہمان اور مقرر جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، معزز خواتین اور معزز حضرات، یہ ہم سب کے لیے آج خوشی کا موقع ہے کہ اللہ رب العزت نے آگرہ شہر کو، جو کہ انٹرنیشنل مانا جاتا ہے، آج اسی مناسبت سے ایک بین الاقوامی شخصیت آج ہمارے یہ درمیان میں موجود ہے، جس کو اب تک لوگ تقریباً ٹی وی کے ذریعے دیکھتے رہے اور سنتے رہے اور اس سے مستفید ہوتے رہے. آج ہمیں اللہ نے یہ موقع دیا ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. میں مختصر طور پر ڈاکٹر صاحب کا تعارف کراؤں گا، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامی ریسرچ فاؤنڈیشن کے بانی اور صدر ہیں اور ساتھ ہی اسلام اور دیگر مذاہب کے تقابلی مطالعے کے لیے عالمی پیمانے پر ترقی یافتہ اشارے کی شکل میں پہچانے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی پیدائش 18 اکتوبر 1965 کو ممبئی میں ہوئی. ممبئی یونیورسٹی سے میڈیکل گریجویٹ یعنی MBBS کیا. ڈاکٹر ذاکر قرآن اور دوسری مذہبی کتب کے حصوں کی لفظ با لفظ وضاحت کرنے کی بے مثال اہلیت رکھتے ہیں. الحمدللہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے اسلام کی صحیح تصویر پیش کی، وضاحت اور اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں اس کی دنیا بھر میں تعریف کی جا رہی ہے. پیشے سے ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر ذاکر نے دنیا بھر کے لوگوں کو اور خصوصاً انگریزی زبان کے سامعین تک اسلام کا صحیح پیغام پہنچانے کے لیے اپنا حلقہ یعنی میڈیکل لائن کو خیر بات کہہ دیا اور اسی مقصد کے لیے خود کو وقف کر دیا. صرف 38 سال کی عمر میں ڈاکٹر ذاکر نائک اسلامی تعلیمات کی تشریح اور اسلام کے بارے میں پھیلی ہوئی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا کام بڑے فہیم اور بصیرت، مدلل اور سائنٹیفک انداز میں کرتے ہیں. غیر مسلموں تک اسلام کا پیغام پہنچانا ہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت اور کامیابی ہے. ہندوستان میں لاتعداد عام جلسوں کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے گزشتہ 3 سالوں میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، سعودی عرب، UAE، کویت، قطر، بحرین، ملیشیا، سنگاپور، ہانگ کانگ، تھائی لینڈ، آسٹریلیا اور دیگر بہت سے ملکوں میں 600 سے زائد عام جلسوں کو خطاب کیا ہے. ان میں سے بہت سی تقریریں اور ویڈیو کیسٹوں میں دستیاب ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک امریکہ، ملیشیا، جنوبی افریقہ اور ہندوستان میں مختلف عالمی ٹی وی اور ریڈیو پروگراموں میں حصہ برابر لیتے رہتے ہیں. اسلام اور انسانی حقوق، اسلام میں عورت کا مقام اور حقوق، اسلام اور سائنس، اسلام اور سیکولرزم وغیرہ موضوعات پر دنیا بھر میں پریس اور ٹی وی رپورٹر ان سے انٹرویو بھی لیتے رہتے ہیں اور اس سلسلے میں مختلف قسم کے سوالات بھی پوچھتے رہتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر کا ان غلط فہمیوں کو دور کرنے اور اسلام کے متعلق جانبدارانہ رویوں کا دلیلوں اور حوالوں کے ساتھ معقول جواب دینے کی ان کے پختہ ارادے نے ہی اسلام کے بہت سے مخالفوں کو مطمئن کیا ہے. لہٰذا میں اپنی طرف سے آگرہ شہر کے تمام شہریوں کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے یہاں اس ہال میں آگرہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا استقبال کرتا ہوں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ محمد اقبال صاحب. میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے بہت ادب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. الحمدللہ
वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम DIG जनाब DC पांडे साहब, जनाब इकबाल साहब और मंच पे बैठे हुए गेस्ट, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत आप सब पे हो। लोग ये जानते होंगे कि जब भी मैं तकरीर करता हूँ अक्सर सिर्फ अंग्रेजी में ही करता हूँ। चंद मौके हैं जब ऑर्गेनाइजर्स मुझसे इसरार करते कि उर्दू या हिंदी में तकरीर करूं, मैं करता हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी ज़बान पे मुझे महारत है और उर्दू या हिंदी पे महारत नहीं है। तो आज की तकरीर क्योंकि मैं उर्दू या हिंदी में करने वाला हूं तो इसके लिए माज़रत चाहता हूं। काफ़ी गलतियां होने वाली है। आम तौर पे जब मैं तकरीर करता हूं अंग्रेज़ी में भी जितनी गलतियां हैं शैतान और मुझसे है, हक़ की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। लेकिन आज क्योंकि खुसूसन मुझे कहा गया है कि हिंदी या उर्दू में तकरीर करूं, इसीलिए मैं तकरीर के शुरुआत में आपसे माज़रत चाहता हूं। मेरी उर्दू बम्बई की है और इस प्रोग्राम के पहले मैं DIG जनाब DC पांडे साहब से बात कर रहा था और मुझे पता लगा कि उनकी हिंदी शुद्ध है और उर्दू फसी है, मुझे लोगों ने कहा, तो और मुझे डर लगा है। शायद अगर वो मुझसे उर्दू में नहीं बात करते तो शायद इतना डर नहीं लगता। उनकी अंग्रेज़ी भी माशाल्लाह अच्छी है क्योंकि अंग्रेज़ी पे मुझे महारत है। अंग्रेज़ी में बात करने को मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने मुझसे इसरार किया कि सिर्फ उर्दू में बात करना चाहिए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह, और गलतियाँ जो होंगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आज की तकरीर का मौजू आलमी भाईचारा। हम जब देखते हैं कि कई किस्म के भाईचारे हैं, मिसाल के तौर पे भाईचारा खून के रिश्ते की बुनियाद पे, भाईचारा इलाके के बुनियाद पे, भाईचारा कबीले के बुनियाद पे, भाईचारा रंग के बुनियाद पे, भाईचारा जात के बुनियाद पे। लेकिन ये सारे भाईचारे महदूद है, वो आलमी नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है, सारे के सारे महदूद है। इस्लाम आलमी भाईचारे में यकीन रखता है और इस्लाम ये नहीं मानता कि इंसान ऊंचे या नीचे दर्जे में पैदा किया गया। जो कास्ट सिस्टम और डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन बीइंग है उसमें इंसान नहीं पैदा किया गया। इस्लाम मानता है आलमी भाईचारे में। और इस तकरीर के शुरू में मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तलावत की जो सूरह हुजरात सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में से, जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते या अय्युहन नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लिताअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर, जिसके मानी है ए इंसानों, आपको हमने एक जोड़ी से पैदा किया, मर्द और औरत की जोड़ी से, और आपको तकसीम किया है कबीलों में ताकि आप एक दूसरे को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो या झगड़ सको। और सबसे अच्छा इंसान वो है जिसके पास तक़वा है। अल्लाह के नज़दीक इंसान को जांचने का मयार है वो दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, जिन्स नहीं है, रंग नहीं है, लेकिन है तक़वा। अल्लाह खुदा की मोहब्बत और खौफ और खुदा के कहे हुए पैगाम पे अमल करना, इसे कहते हैं तक़वा।
God consciousness, piety, righteousness. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ہماری نشانیوں میں سے ہم نے بنائے ہے آسمان اور زمین اور آپ کو کئی رنگوں میں پیدا کیا اور مختلف زبان ان کی بنائی اور یہ ان لوگوں کے لیے نشانی ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، جو لوگ علم رکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو مختلف رنگوں میں پیدا کیا، مختلف زبان ان کی بنائی تاکہ وہ لوگ جن کے پاس علم ہے وہ اسے جانیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، کیا ہر بنی آدم پہ ہم نے کرم فرمایا، چاہے وہ سفید ہو یا کالے ہو، چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو یا ہندوستان میں، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، ہر بنی آدم، ہر آدم کے اولاد پر ہم نے کرم فرمایا. یہ قرآن شریف کی آیت. اور کچھ مذاہب، اسلام اور کچھ مذہب ہے جو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک انسان کے جوڑے سے پیدا ہوئی، مرد اور عورت، جسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے آدم اور حوا علیہ السلام. اسلام کے علاوہ اور مذہب بھی اسے مانتے ہیں، لیکن کچھ مذہب یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ساری انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے. اسلام اسے نہیں مانتا اور اس کی وجہ ہے عورت. کچھ مذہب یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حوا علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ٹیمپٹ کیا، انہیں بھڑکایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئے. اسے کہتے ہیں اوریجنل سن، جو اسلام اس بات کو قطع نہیں مانتا. اسلام میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے قرآن مجید، دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور دونوں پہ الزام لگایا گیا ہے، خصوصاً ایک پہ نہیں. اور اگر آپ قرآن پڑھیں گے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 27، کم از کم 1 درجن ٹائم آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے. دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی، دونوں نے معافی مانگا اور دونوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کیا. دونوں پر الزام برابر ہے. کوئی بھی ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید میں جس میں الزام صرف حوا علیہ السلام پہ لگا گیا ہے. لیکن ایک آیت ہے قرآن میں سورہ طہ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 121 جس میں ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی. صرف آدم علیہ السلام کا ذکر ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کو پوری طور سے پڑھیں گے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں پہ الزام برابر کا ہے کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات نہیں مانی، دونوں نے معافی مانگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو معاف کیا. اور کچھ اور مذہب ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پریگننسی، جب عورت حمل سے ہوتی ہے، یہ ایک خدا کے طرف سے ان کے لیے ایک شراپ ہے، کرس ہے. اور دوسری مذہب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دس از اے کرس آن دا وومن دیٹ شی شیل بے لیبر پینز، اور وہ بہت تکلیف سے بچے کو جنیں گی. دیگر مذاہب کے حساب سے عورت کے اوپر شراپ ہے اور حمل سے جب وہ بچے کو جنمیں گی اور پیدا کریں گی اس کو تکلیف ہوگی، یہ اس کے لیے شراپ ہے. اسلام قطع اس کو نہیں مانتا. اسلام کے نزدیک عورت کا درجہ حمل کی وجہ سے اونچا ہوتا ہے. ڈیو ٹو پریگننسی the status of the woman is risen. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 میں کہ اس کوک کی عزت کرو جس نے تمہیں جنم دیا.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ لقمان میں سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 میں کہ ہم نے سارے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ، آپ کی ماں نے بہت تکلیف سے آپ کو جنم دیا اور 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس کا ذکر سورہ احقاف میں بھی ہے، سورہ نمبر 46 آیت نمبر 15، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں سے کہا ہے کہ اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، اور آپ کی والدہ نے، آپ کی ماں نے آپ کو تکلیف سے کوکھ میں رکھا اور تکلیف سے جنم دیا، اسی لیے اس کی اور عزت کرو۔ اسلام میں پریگننسی کی وجہ سے، حمل کی وجہ سے عورت کی عزت اور زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 8 کتاب الآداب چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 2۔ ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سارے جہاں میں کون سا انسان ہے جس کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، کمپیشن اور لو کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیری ماں۔ پھر وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر وہ کہتے ہیں تیری ماں۔ اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے کہتے ہیں تیری ماں۔ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون؟ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تیرے والد، تیرا باپ، تیرا پتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ 75% 3/4 حصہ کمپیشن، لو، عزت کا جاتا ہے والدہ کو، ماں کو۔ پاؤ حصہ جاتا ہے والد کو، پتا کو۔ مختصر سے ماں کو ملتا ہے گولڈ میڈل، سونے کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے سلور میڈل، چاندی کا تمغہ، ماں کو ملتا ہے برونز میڈل، تانبے کا تمغہ۔ باپ کو ملتا ہے صرف کنسولیشن پرائز۔ یہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام میں عورت کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں عورت کا درجہ نیچا ہے۔ اگر آپ اسلام کی کتاب کو پڑھیں گے، قرآن اور صحیح حدیث، اس سے یہ پتہ لگے گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسلام نے عورت کا درجہ اونچا کیا ہے۔ اسلام میں عورت اور مرد کلی طور پہ برابر ہے۔ کچھ جگہ مرد کو ایک درجہ اضافہ ہے، کچھ جگہ عورت کو ایک درجہ اضافہ ہے۔ مثال کے طور پہ اسلام میں مرد اور عورت برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے، برابر ہے لیکن ہو بہو نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد اور عورت کو فزیولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، بایولوجیکلی الگ قسم کا بنایا ہے، مینٹلی الگ قسم کا بنایا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا فزیولوجیکل میک اپ، بایولوجیکل میک اپ، میڈیکل میک اپ۔ ہر انسان، مرد اور عورت کے جو رول ہے وہ مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ ایک کلاس میں 2 طالب علم، 2 اسٹوڈنٹ فرسٹ آتے ہیں، انہیں ایگزامینیشن میں 100 میں سے 80 مارکس ملتے ہیں، 80 نمبر ملتے ہیں۔ جب ہم آنسر پیپر دیکھتے ہیں، جواب کا پیپر دیکھتے ہیں، ہمیں پتا چلتا ہے کہ 10 سوالات ہے، ہر سوال کے جواب پر 10 نمبر ہے۔ پہلے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ دوسرے سوال کے جواب میں اسٹوڈنٹ بی کو 10 میں سے 9 نمبر ملتے ہیں اور اسٹوڈنٹ اے کو 10 میں سے 7 نمبر ملتے ہیں۔ تو جواب نمبر 1 میں اسٹوڈنٹ اے اسٹوڈنٹ بی سے آگے ہے، 1 درجہ اضافہ ہے۔ جواب نمبر 2 میں اسٹوڈنٹ بی کا درجہ اسٹوڈنٹ اے سے آگے ہے۔ باقی سوالات کے جواب میں دونوں اسٹوڈنٹ اے اور بی کو 10 میں سے 8 ملتے ہیں
اگر ہم جوڑیں گے دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر ملتے ہیں، یعنی 80%. لیکن جواب نمبر 1 میں اے آگے ہے، اسٹوڈنٹ اے آگے ہے، جواب نمبر بی میں اسٹوڈنٹ بی آگے ہے، باقی جوابوں میں دونوں برابر ہے. اسی طریقے سے اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر کا ہے، لیکن کس مقام پہ، کس چیز میں؟ آدمی کا ایک درجہ آگے ہے، کس چیز میں؟ عورت کا. مثال کے طور پہ اگر میرے گھر میں ایک چور آتا ہے اور چور گھس جاتا ہے میرے گھر میں نہیں کہوں گا کہ میں وومن رائٹس میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ خواتین اور مرد ایک دم یکساں ہے. میں نہیں کہوں گا میری بیوی سے، میرے بیٹی سے جا کے چور کا مقابلہ کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدمی کو فزیکلی اسٹرانگر بنایا ہے اور طاقتور بنایا ہے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرد کو فزیکلی اور طاقتور بنایا ہے. تو طاقت میں مرد کا ایک درجہ اونچا ہے. جہاں تک کہ والدین کا ساتھ دینا ہوتا ہے، کمپینینشپ، لو، عزت، اس میں جیسے کہ میں نے کہا والدہ کو 3 گنا والد سے زیادہ درجہ ہے. اس کے اندر عورت کا درجہ آدمی سے زیادہ ہے. اسی طریقے سے اگر ہم کلی طور پہ دیکھیں گے اسلام میں عورت اور مرد برابر کے ہیں، کچھ چیز میں ایک درجہ مرد کا آگے، کچھ چیز میں خواتین کا ہے. اگر آپ میری کیسٹ دیکھیں گے وومن رائٹس ان اسلام، خواتین کے حقوق، اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ڈیٹیل کے اندر. اسلام میں ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا خصوصاً صرف ایک قبیلے کے ہے یا صرف ایک رنگ کے انسان کے ہے. اسلام یہ نہیں تسلیم کرتا، اسلام یہ نہیں مانتا کہ اللہ سبحانہ و تعالی خدا صرف ایک گروہ کے انسان کے ہے، کہ ایک رنگ کے انسان کے ہے یا ایک ٹائپ کے انسان کے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2 الحمدللہ رب العالمین، تعریف ہے اس رب کی جو سارے عالم کا رب ہے. عالمین اسے کہا گیا ہے رب العالمین، یہ سارے عالم کا رب ہے، سارے عالمین کا رب ہے، صرف ایک گروہ کا نہیں. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ناس میں سورہ نمبر 114 آیت نمبر 1 قل اعوذ برب الناس، کہ وہ رب الناس ہے، سارے انسانوں کا رب ہے، خصوصاً صرف مسلم کا یا عربوں کا نہیں ہے، وہ سارے انسانوں کا رب ہے. اور کئی آیت ہے قرآن مجید میں جو شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس یا ایھا الناس یا ایھا الناس، او انسانوں، او انسانوں. اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالی سارے عالمین، سارے انسانیت کا رب ہے. اور قرآن مجید میں عالمی بھائی چارہ کے لیے کئی فارمولاز دیے گئے ہیں، کئی چیز ذکر ہے قرآن مجید میں. سارے پوائنٹس کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے، کچھ چند باتیں کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 32 اللہ تعالیٰ فرماتے اگر کوئی بھی انسان کوئی بھی دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کو چھوڑ کے، ایک وہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد کر رہا ہو، یہ 2 وجہ چھوڑ کے اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کیا. کوئی بھی انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی دوسرے انسان چاہے مسلم یا غیر مسلم ہو، اس کا قتل کرتا ہے 2 وجہ کو چھوڑ کے، وہ انسان قاتل نہیں ہونا چاہیے اور اس دھرتی پہ فساد نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے مسلم یا غیر مسلم ہو، وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کیا. اور آیت میں آگے ہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی دوسرے انسان کی جان بچاتا ہے وہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کو بچایا ہے. قتل کرنا حرام ہے، ممنوع ہے. اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، حرام ہے. اور اسلام میں جو تیسرا پلر ہے، تیسری بنیاد جو اسلام میں ہے، جسے کہتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ مانے کہ ہر شخص
جس کے پاس نصاب سے زیادہ دولت ہے, 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, وہ شخص ہر سال, ہر لونر ایئر, ہر قمری سال 2.5% اس دولت سے غریبوں کو دے. اسے کہتے ہیں زکوٰۃ. اگر ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ دولت ہے, اگر اپنا 2.5% غریبوں میں بانٹے تو ساری دنیا سے غریبی ہٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص دنیا میں بھوکا نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ماؤن میں, سورہ نمبر 107 آیت نمبر 1 سے 7, اللہ تعالیٰ فرماتے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. جس کے معنی ہیں آپ ان لوگ کو نہیں دیکھتے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے. Seest not thou those who do not believe in the day of judgment. آپ ان لوگوں کو دیکھ رہے جو آخرت میں نہیں یقین کرتے اور یتیموں کا حق مارتے اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے. لعنت ہے ان کے اوپر جو نماز نہیں پڑھتے, جو نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں اور اپنے پڑوسی کی مدد بھی نہیں کرتے. پڑوسی کی مدد کرنا اسلام میں ایک اہم فرض ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں جو پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہتا ہے. اگر پڑوسی بھوکا ہے اور آپ پیٹ بھر کے سو جاتے ہیں, ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلم ہی نہیں ہیں. اور جب ایک شخص نے پوچھا کہ پڑوسی کون ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 گھر آپ کے نزدیک آپ کے پڑوسی ہیں, چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے, 40 گھر آپ کے نزدیک آپ کے پڑوسی ہے. تو پڑوسی کی مدد کرنا اسلام میں ایک فرض ہے. یہ سارے جو ٹیچنگز ہے قرآن شریف اور صحیح حدیث میں, یہ عالمی بھائی چارے کو بڑھاتے ہیں, بڑھاوا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اسراء میں, سورہ نمبر 17 آیت نمبر 26 اور 27 کہ اسراف مت کرو. جو لوگ اسراف کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہے. اسراف کرنا, فضول خرچی کرنا اسلام میں حرام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں, سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 188, اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ اپنی دولت کا غلط استعمال مت کرو اور اس کا استعمال ججز کے لیے مت کرو. جو جج ہوتے ہیں اس کو مت دو تاکہ وہ آپ کے حق میں فیصلہ کرے اور آپ دوسرے کا حق مارے. مطلب رشوت دینا اسلام میں حرام ہے. آپ اپنی دولت اگر رشوت دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں جج کے لیے تاکہ وہ فیصلہ آپ کے حق میں کرے, تاکہ آپ دوسروں کا حق مارے, یہ اسلام میں حرام ہے. اور ایک عام چیز جس سے بھائی چارہ, عالمی بھائی چارہ نشٹ ہوتا ہے وہ ہے شراب. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, او مومنو آپ کے لیے خمر, شراب, نشے والی چیز اور جوا اور فارچون ٹیلنگ, بھوشیہ کے بارے میں کہنا, اور ڈیڈیکیشن آف سٹون, بت پرستی, یہ غلط ہے. آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ آگے بڑھ سکو. جوا اور شراب اسلام میں حرام ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے کئی بار یہ عالمی بھائی چارے کے اندر رکاوٹ آتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 32 میں کہ آپ زنا کے قریب مت آؤ کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو دوسرے گناہ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے. زنا, adultery is forbidden in Islam. It's an evil opening other roads to evil.
اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 11 اور 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ لوگوں میں سے ایک آدمی کا گروہ دوسرے گروہ کے اوپر مت ہنسو. کچھ آدمی دوسرے آدمی پہ مت ہنسو. آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ وہ دوسرا گروہ پہلے گروہ سے اچھا ہوگا. آپ میں سے ایک خواتین کا گروہ گروپ آف وومن دوسرے خواتین کے گروہ کے اوپر مت ہنسو. آپ کو کیا پتا ہوگا کہ دوسرا خواتین کا گروہ پہلے خواتین کے گروپ سے اچھا ہو. آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو غلط نام سے مت بلاؤ. آپ لوگ آپس میں گالیاں مت دو اور آپ ایک دوسرے پہ شک مت کرو. اور بہت وقت شک ایک گناہ بن جاتا ہے. اور ایک دوسروں کی غیبت مت کرو, کیونکہ جو غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ ایسا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت کرنا اسلام میں حرام ہے. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا اسلام میں حرام ہے. اور یہ ایک بہت اہم چیز ہے جو عالمی بھائی چارے کو نشٹ کرتی ہے, غیبت. پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حمزہ میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 1 وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, لعنت ہے وہ لوگ پہ جو غیبت کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ سب چیز کا عمل کریں گے انشاءاللہ عالمی بھائی چارہ قائم رہے گا. اسلام میں صرف تھیوریٹیکل صرف بولنے کے لیے عالمی بھائی چارہ نہیں ہے. ہمیں ہر مسلم کو کم از کم ہر دن 5 وقت عالمی بھائی چارے کا اظہار کرنا ضروری ہے. میں ذکر کر رہا ہوں صلاح کے بارے میں, نماز کے بارے میں. ہر مسلمان کو کم از کم 5 بار نماز پڑھنا ضروری ہے, فرض ہے. اور صلاح کے وقت ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر نمبر 75 حدیث نمبر 692, اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہ وہ کہتے کہ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارا کاندھا ہمارے صحابیوں کے کاندھے سے لگتا تھا, ہماری ایڑی صحابیوں کی ایڑی سے لگتی تھی. اور ذکر ہے سنن ابو داؤد میں جلد نمبر 1 کتاب الصلاح چیپٹر نمبر 245 حدیث نمبر 666. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرنے کے پہلے کہتے ہیں کہ اپنی قطار سیدھی کرو, اسٹریٹ ان دا روز, اپنی قطار سیدھی کرو اور کاندھے سے کاندھا ملاؤ اور کوئی جگہ بیچ میں مت رکھو تاکہ شیطان بیچ میں آ سکے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر نہیں کر رہے تھے جو آپ اونیڈا ٹی وی ایڈ میں دیکھتے جس کے 2 سنگ ہیں اور ایک دم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شیطان کا ذکر کر رہے تھے جو ہے رنگ کا شیطان, کلر کا, جو پیسے کا, جو دولت کا شیطان ہے. اگر آپ امیر ہیں یا غریب ہے, راجا ہے یا فقیر ہے, آپ جب صلاح کے لیے کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری ہے, فرض ہے. آپ سفید ہو یا کالے ہو, گیوے ہو یا پیلے ہو, اگر آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کاندھے سے کاندھا ملائیں. یہ عالمی بھائی چارہ ہر روز ہر دن کم از کم 5 وقت ہمیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اور جو انٹرنیشنل بردرہڈ ہے, جو سب سے بڑی گیدرنگ, اینیول گیدرنگ, سالانہ گیدرنگ جو دنیا میں ہے وہ ہے حج. اس میں تقریباً 25 لاکھ مسلمان مختلف جگہ سے آتے, امریکہ سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا سے, پاکستان سے, انڈیا سے, سنگاپور سے 25 لاکھ. اور مرد 2 ٹکڑے سفید کپڑے میں آتے ہیں جو سلے ہوئے نہیں ہوتے. اور آپ جب دیکھیں گے ایک دوسرے کو, آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ آپ کے سامنے جو آدمی کھڑا ہے وہ راجا ہے کہ فقیر ہے. سارے مرد 2 ٹکڑے کپڑے سے جو سفید ہے بنا سلے ہوئے, جسے احرام کی حالت کہتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کے بازو میں جو کھڑا ہوا انسان وہ راجا ہے کہ فقیر ہے.
اور ہم ایک ہی کال پہ آتے لبیک اللہم لبیک، یا رب ہم تمہارے لیے آئے ہیں. اور حج الوداع پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آخری حج کی تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے. مطلب ایک عرب غیر عرب سے بہتر نہیں ہے، نہ ہی کوئی غیر عرب عرب سے بہتر ہے. اور فرماتے ہیں کہ نہ ہی کوئی سفید انسان کالے انسان سے اونچا ہے، نہ ہی کوئی کالا انسان سفید انسان سے اونچا ہے. اونچائی صرف ملتی ہے تقوی سے، مطلب اللہ کا خوف، اللہ سے محبت کرنے سے آپ کو اونچائی ملتی ہے. اور جو اسلام میں بنیادی نقطہ ہے، جو کارنر سٹون اسلام کی بنیاد ہے کہ سارے انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہی ہے، سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہی ہے. یہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے وہ عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے کہ سارے انسانوں کا پروردگار ایک ہے، سارے انسانوں کا خالق ایک ہے، سارے انسانوں کا رب ایک ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سارے انسان کا خالق ہے، رب ہے، پروردگار ہے. اور یہ چیز عالمی بھائی چارے کے لیے بہت اہم ہے. اور یہ چیز صرف اسلام ہی میں نہیں ہے بلکہ سارے اہم دیگر مذاہب میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ سارے انسانوں کا رب ایک ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، اللہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب، کو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ آپس میں اس بات پہ ہم اتفاق کریں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک ہی ایشور، ایک ہی خدا کی عبادت کریں. ولا نشرک بہ شیئا، اور اس خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے. ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم آپس میں کسی کو رب نہ بنائیں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اور اگر آپ اس بات پہ اتفاق نہیں رکھتے، کم از کم یہ شہادت دو کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنی ساری خواہشیں اس رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر نچھاور کرتے ہیں. یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میرے حساب سے یہ دعوتی میدان کی سب سے اہم آیت ہے. میرے حساب سے میں اسے کہتا ہوں ماسٹر کی، سب سے اہم. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آؤ ہم اس بات پہ اتفاق رکھیں جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ ریلیجن، مذہب، اگر آپ آکسفورڈ ڈکشنری پڑھیں گے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ریلیجن مینس اے بلیف ان اے پرسنل گاڈ اور گاڈز دیٹ ڈیزرو ورشپ اوبیڈینس. ریلیجن کے معنی، مذہب کے معنی یہ ہے کہ آپ ایک خدا یا خداؤں میں مانو جس کی بات پہ آپ عمل کرتے ہیں. آپ کو کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر جاننا ہے تو آپ کو پہلے جاننا پڑے گا اس مذہب کے بارے میں خدا کا تصور کیا ہے. If you understand the concept of God in the religion, you will understand the religion in the right perspective. کوئی بھی مذہب کے بارے میں اگر آپ کو جاننا ہے، مذہب وہ ہے جس کے اندر خدا کا ذکر ہے. اگر آپ اس مذہب کو جانیں کہ اس مذہب میں کیا لکھا ہے خدا کے بارے میں، تو آپ مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے. میں نے ابھی کچھ وقت پہلے کہا کہ ہر مذہبی کتاب، جتنے میجر ریلیجن ہیں دنیا میں، ہر مذہبی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رب، خالق، ایشور، خدا ہر انسان کا ایک ہی ہے، خدا مختلف نہیں ہے. اور کوئی بھی مذہب کے بارے میں جاننے کے لیے یہ بالکل غلط ہے کہ آپ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھو. صحیح تصور اگر آپ کو مذہب کا چاہیے تو آپ کو مذہب کی کتاب کی تحقیق کرنا چاہیے، کیونکہ کئی وقت مذہب کے ماننے والوں کو خود ہی پتہ نہیں ان کی مذہبی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. تو اگر آپ مذہب کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو مذہب کے ماننے والوں کو مت دیکھیے،
مذہب کی کتاب کو پڑھیے, اس کی تحقیق کیجئے, پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مذہب میں صحیح کیا لکھا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ اسلام جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے, اسلام کی کتاب قرآن اور صحیح حدیث پڑھیے, اسے سمجھیے, تو آپ اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے. آؤ پہلے ہم یہ سمجھیں ہندو مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. اگر آپ ایک عام ہندو سے پوچھیں گے کہ آپ کتنے خدا میں مانتے ہیں, تو کچھ ہندو کہیں گے 3, کچھ کہیں گے 100, کچھ کہیں گے 1000, کچھ کہیں گے 33 کروڑ. لیکن اگر آپ ایک ہندو سے پوچھیں گے جس کو اپنی مذہبی کتابوں کا علم ہے, جو اپنی مذہبی کتابوں کا عالم ہے, وہ کہیں گا کہ ہندو کو صرف ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے اور اسے ایک ہی خدا کی عبادت کرنا چاہیے. لیکن عام ہندو وہ مانتا ہے ایک فلسفی جسے کہتے ہیں پینتھیزم. پینتھیزم کے معنی ہیں ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ خدا ہے. عام ہندو یہ مانتا ہے پینتھیزم فلسفی میں, سب نہیں, عام, کہ پینتھیزم مینس ایوری تھنگ از گاڈ, سب کچھ خدا ہے. سورج خدا ہے, چاند خدا ہے, انسان خدا ہے, سانپ خدا ہے, پیڑ خدا ہے. ہم مسلمان مانتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. سورج خدا کا ہے, چاند خدا کا ہے, انسان خدا کا ہے, پیڑ خدا کا ہے, سانپ خدا کا ہے. تو جو میجر اختلاف ہے, جو ڈفرنس ہے عام ہندو اور عام مسلمان میں ہے کہ عام ہندو سمجھتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے, ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے. یہ صرف فرق ہے کا. اگر یہ کا کے فرق کو ہم سلجھا سکے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے. اس کا کے فرق کو سلجھانے کے لیے ہمیں سمجھنا چاہیے مذہب کی کتابوں کو. آؤ ہم سمجھے ہندو مذہب کی کتاب میں خدا کا کیا تصور ہے. اگر آپ چھندوگیہ اپنشد پڑھیں گے, اپنشد ہندو مذہب کی کتاب ہے, اس میں لکھا ہوا ہے ایکم ایودتیم. چھندوگیہ اپنشد چیپٹر نمبر 6 سیکشن نمبر 2 ورس نمبر 1. چھندوگیہ اپنشد ادھیائے 6 سیکشن نمبر 2 شلوکا نمبر 1. ایکم ایودتیم یہ سنسکرت شلوک ہے جس کی معنی ہے بھگوان ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے شویتا شتار اپنشد ادھیائے 6 شلوکا نمبر 9, اس میں لکھا ہے نا کسیہ کشج جنیتا نہ چدیپا. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہیں کہ اس بھگوان کے نہ کوئی والدین ہے, نہ کوئی رب ہے. اس کے نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی ماں ہے, نہ کوئی رب ہے. اگر آپ پڑھیں گے شویتا شتار اپنشد ادھیائے 4 شلوکا 19, اس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتما استی. اس کے معنی ہیں اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس خدا کی طرح کوئی بھی نہیں ہے. اور ہندو مذہب کی کتاب میں سب سے مشہور کتاب ہے بھگوت گیتا. اگر آپ بھگوت گیتا پڑھیں گے ادھیائے 7 چیپٹر نمبر 7 شلوک نمبر 20, اس میں لکھا ہے all those are materialistic people they worship demigods. مطلب جو لوگ پیسے کے پیچھے, دنیاوی چیزی کے پیچھے بھاگتے ہیں, وہ لوگ غلط ایشور کی پوجا کرتے ہیں. اور اس کی اگر تشریح, اس کی تفسیر پڑھیں گے, سوامی برہمپدا کہتے ہیں اس کے معنی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ دنیاوی چیزیں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ لوگ بت پرستی کرتے ہیں. کدھر لکھا ہوا ہے؟ بھگوت گیتا چیپٹر نمبر 7 چیپٹر 7 شلوک نمبر 20. آگے لکھا ہے بھگوت گیتا ادھیائے 10 شلوک نمبر 3 میں کہ وہ خدا نہ کبھی کسی کو جنا ہے نہ جنے گا, اور وہ سب سے طاقتور ہے. اور ساری ہندو مذہب کی کتابوں میں سب سے اونچی کتاب ہے وید. وید کا درجہ سب سے اونچا ہے, اور 4 وید ہے, رگ وید, یجروید, سام وید, اتھروا وید. اگر آپ پڑھیں گے یجروید ادھیائے 32 شلوک نمبر 3, اس میں ذکر ہے نہ تسیہ پرتما استی. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ہیں
کہ اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی بت ہے. آگے آپ پڑھیں گے یجروید ادھیائے 40 شلوک نمبر 9. اس میں لکھا ہے اندھاتم پوشنتی یا اسمبھوتی اپاستے. اندھاتم means اندھار، پروشنتی مطلب اندر جانا. وہ لوگ اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں. اسمبھوتی مانے قدرتی چیز، مثال کے طور پہ پانی، آگ، ہوا. جو لوگ قدرتی چیز کی اسمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں وہ اندھکار میں جا رہے ہیں. اور شلوک آگے کہتا ہے کہ وہ لوگ اور غیر اندھکار میں جا رہے ہیں جو لوگ سمبھوتی کی پوجا کرتے ہیں، جو بنائی ہوئی چیز کی پوجا کرتے، مثال کے طور پہ ٹیبل، چیئر، گاڑی، بت ایٹسٹرا. کون کہتا ہے؟ یجروید ادھیائے 40 شلوک نمبر 9. اور سارے وید میں سب سے اونچا وید ہے رگ وید. رگ وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 1 ہم نمبر 164 164 شلوک نمبر 46 شلوک نمبر 46. اس میں لکھا ہے ایک کم ست وپر بہودا ودانتے. یہ سنسکرت شلوک ہے جس کے معنی ستیہ ایک ہے، حق ایک ہے، خدا ایک ہے، اور سنت لوگ اسے کئی ناموں سے بلاتے ہیں. بھگوان ایک ہے، ایشور ایک ہے، لیکن سنت مہاپروش لوگ اسے کئی نام سے بلاتے ہیں. اور رگ وید میں، صرف رگ وید میں کتاب نمبر 2 ہم نمبر 1 میں 33 نام خدا کو دیے ہیں. کتنے نام؟ 33. اس میں سے ایک ہے رگ وید میں بک نمبر 2 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 3 ایک نام دیا گیا ہے، وہ ہے برہما. انگلش میں اسے کہتے ہیں کریٹر، اردو یا عربی میں کہتے ہیں خالق. ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہتا ہے کہ وہ خالق ہے، وہ کریٹر ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ برہما وہ خدا ہے جس کے 4 سر ہے، ہر سر پہ ایک تاج ہے، تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں. کیونکہ آپ ستا ستارہ اپنشد ادھیائے 4 شلوکا 19 کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتما استی، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. ایک دوسرا نام جو خدا کو دیا گیا ہے رگ وید بک نمبر 2 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 3 میں، وہ ہے وشنو. انگریزی میں اسے کہتے ہیں سسٹینر، دا چیریشر. اگر اردو یا عربی میں کہیں گے تو وہ ہے رب. ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں ہے اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا رب ہے یا سسٹینر ہے یا چیریشر ہے. لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ وشنو وہ خدا ہے جس کے 4 ہاتھ ہے، ایک ہاتھ میں چکرا ہے، دوسرے ہاتھ میں کونچ ہے جسے بلو کرتے ہیں، اور وہ پانی پہ جا رہا ہے سانپوں کے بستر پہ، یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندے جس کا نام ہے گروڈا، ہم مسلمان اس پہ سخت اعتراض کرتے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ آپ یجروید ادھیائے 32 شلوکا 3 کے خلاف جا رہے ہیں جس میں لکھا ہے نہ تسیہ پرتما استی، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے رگ وید کتاب نمبر 8 ہم نمبر 1 شلوک نمبر 1 اس میں لکھا ہے ماں چدنندی سنسد. آپ ایک ہی خدا میں مانو، صرف ایک خدا کی پوجا کرو. رگ وید کتاب نمبر 6 ہم نمبر 45 شلوک نمبر 16 میں لکھا ہے یا ایک اتمشتی ہی، جس کے معنی ہیں کہ آپ اس ایک خدا کی پرشنسا کرو، صرف ایک ہی خدا ہے، اس کی عبادت کرو. اور ہندوازم کا برہما سوترا ہے ایکم براہم دیوتا ناستے نہنا ناستے کنچن. بھگوان ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. اگر آپ ہندو مذہبی کتاب کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ہندو مذہب کے ایشور کے بارے میں صحیح تصور ہوگا اور آپ ہندو مذہب کے بارے میں صحیح تعلیم حاصل کریں گے. اور میں نے تقریر کی ہے
similarities between Hinduism and Islam. جو یکسانیت ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے پر تقریر کی میں نے، تو آپ جانیں گے کہ ہندوازم میں بھی ایک ہی خدا ہے. اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ کوئی تصویر ہے، نہ کوئی بت ہے، اور ہمیں صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے. ہم ابھی سمجھیں گے کہ خدا کا تصور یہود مذہب میں کیا ہے، جوئش ریلیجن میں. واٹ از دا کانسیپٹ آف گاڈ؟ اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے، بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، اس میں لکھا ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام فرماتے شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد. یہ ایک ہیبرو ورس ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا بنی اسرائیل، او چلڈرن آف اسرائیل، ہمارا خدا، ہمارا رب ایک خدا ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی میں، یہ تصور ہے کہ خدا ایک ہے اور رب ایک ہے. اور اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا، بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11، اس میں لکھا ہوا ہے کہ even I am God and besides me there is no savior. صرف میں ہی خدا ہوں اور میرے علاوہ آپ کو بچانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5، اس میں ذکر ہے کہ I am God and there is none else. There is no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف آئزایا، آئزایا کی کتاب چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9، اس میں لکھا ہوا ہے کہ I am God and there is none else. I am God and there is none like me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9، اور بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5، اس میں خدا فرماتے that thou shall have none other God besides me. Thou shall have no graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. اس کی معنی ہے کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی بھی بت آپ کو نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا دھرتی پہ ہو یا پانی میں دھرتی کے نیچے. اس کے جیسا کوئی بھی آپ کو میرا بت بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صرف میں خدا ہوں. تو اگر آپ یہودی مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خدا کا صحیح تصور یہود مذہب میں ملے گا. ہم اب سمجھیں گے کہ عیسائی مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. اور اس بات کو کرنے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام میں مانتا ہے. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو مانا جاتا ہے. کوئی بھی مسلم نہیں ہے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا. عیسیٰ علیہ السلام جیزس کرائسٹ پیس بی اپون ہم میں نہیں مانتا تو وہ مسلم ہو ہی نہیں سکتا. ہم مسلم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مسیح تھے، گریک میں کہتے کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے مردوں میں جان ڈالی. ہم یہ مانتے ہیں کہ ان نے اللہ کی اجازت سے کوڑ جو بیماری ہے اسے دور کیا اور اندھوں کو آنکھ دی. ہم یہ مانتے، ہمیں ماننا فرض ہے ہر مسلم کو کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے، بنا کوئی مرد کے دخل کے پیدا ہوئے، جو کئی عیسائی لوگ آج نہیں مانتے.
ہمارا فرض ہے, ہر مسلم کا فرض ہے کہ ماننا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک چمتکار سے پیدا ہوئے, بنا کوئی مرد کے دخل سے. ہم مسلم اور عیسائی ساتھ میں جا رہے, لیکن کوئی پوچھے گا پھر ڈفرنس کیا ہے, اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے کہ کئی عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا اور عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. میں کیونکہ طالب علم ہوں اسلام اور دیگر مذاہب کے, میں نے بائبل بھی پڑھی ہے, اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے, there is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. پوری بائبل اگر آپ پڑھیں گے, ایک بھی شلوک, ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. ایک بھی ان ایمبیگوس, صاف ظاہر ورس نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں, یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. حالانکہ اگر آپ بائبل پڑھیں گے, اس میں لکھا ہوا ہے, گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28, عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد مجھ سے بڑے ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام خدا کو بائبل میں کئی بار کہتے ہیں والد. جب وہ کہتے ہیں میرے والد, ان کے معنی ہے میرا خدا. تو گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی, میرے والد مجھ سے اونچے ہیں, مجھ سے طاقتور ہے. وہ کہتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29, گاسپل آف جان چیپٹر 10 ورس نمبر 29 میں فرماتے مائی فادر از گریٹر دین آل, میرے والد خدا سارے لوگوں سے اونچے ہے, سارے لوگوں سے طاقتور ہے.